الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت الصديقة الشهيدة أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم صلوات میں محمد وعلی محمد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ایام ایک روایت کے مطابق گزر چکے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق انشاءاللہ آنے والے 3 دن بعد جیسا کہ چاند کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ پہلی کی شب ہے اور ظاہر ہے کہ 3 تاریخ بی بی کے شہادت کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے گفتگو خطبہ اور بیان پہ ہم لوگ غور و فکر کریں اور اس سے جو بھی ہم سیکھ سکتے ہوں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ لہٰذا ان 3 گفتگو کا جو عنوان ہوگا وہ انشاءاللہ کی خطبہ فدق کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں۔ ذمہ داری کا جاننا کسی بھی معاملے میں انسان کے لیے نہایت اہم ہے۔ حتیٰ ایک انسان اگر کسی کام اور کسی مقصد کے تحت آپ کو دعوت بھی دیتا ہے تو ایک انسان کے اندر فکر ہوتی ہے، سوچ آتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ مثلا جیسے اگر کسی پروگرام اور فنکشن کی دعوت دی گئی تو خوب ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچ جائیں۔ خوشی کا پروگرام ہے تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مثلاً ایک گفٹ لے جا کے دے دیا جائے۔ غمی کا کوئی بھی ایسا پروگرام تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی ایسا موقع ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے تسلیت اور تعزیت کے کچھ جملے کلمات اس سے کہہ دیں۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ذمہ داری کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہیں نہیں جاتی ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اس کو انجام دینا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہیں بھی نہیں جاتی ہیں، مادی نگاہوں اور ظاہری نگاہوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی ہیں، تو پھر وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل نہیں ہو پاتی۔ مثلا ہم نے جیسے شادی کی مثال دی، شادی کی دعوت آ گئی، انسان کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں شرکت کرنا ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کوئی گفٹ لے جا کے دے دے، اور وہ گفٹ دنیا دیکھتی ہے، سب کو معلوم ہے، یا اور بھی جو نہیں معلوم یہاں کے کیا رسومات ہیں، جو بھی رسم ہے، گفٹ ہے، لفافہ ہے، جو بھی آدمی جا کے دیتا ہے، مبارکباد کے چند الفاظ کہتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ساری چیزیں تو یہ دیکھتے ہیں لوگ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہری نگاہوں سے، مادی نگاہوں سے دکھتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ جب اس کے اوپر
خود ذمہ داری آتی ہے تو اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لہٰذا اس کام کو کر لیتا ہے وہ، کیونکہ یہ جو مادی نگاہ ہے، ظاہری نگاہ ہے، اس سے دکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کو یہ نہ معلوم ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جائے گا مثلاً کھانا کھا کے آ جائے گا، نہ وہ تبریک اور تہنیت کی بات کہے گا، نہ ہی گفٹ دے گا، یا اسی کے برعکس اگر کوئی غم کی نشست ہے، غم کا کوئی بھی موقع ہے تو وہ جائے گا، تسلیت کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں مادی نگاہوں سے دکھتی، اس لیے معاشرے سے غائب نہیں ہے۔ لیکن دین کو لے کے جو بھی ہمارے سامنے ذمہ داریاں آ رہی ہیں، بہت کم ایسی ذمہ داری ہے کہ جو مادی نگاہوں سے دکھ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو انسان کو منطق، لاجک، بصیرت، ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرنی ہوتی۔ مثلا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پہ کسی سے بھی پوچھئے کہ شہادت کے موقع پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ہر آدمی سب سے پہلے یہی کہے گا کہ ہم بیوی کے غم میں مجلس کریں، سوگ منائیں اور فرش عزا بچھائیں، ہے نا؟ لیکن تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچئے، آیا صدیقہ کی شہادت کا مقصد یہ ہے کہ فرش بچھایا جائے؟ نہیں، چونکہ شہادت ہوئی ہے، مظلومیت ہے، لہذا یہ تو طبیعی چیز ہے کہ ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ یہ ہماری جو محبت ہے بیوی سے، جو ہم کو عشق ہے بیوی سے، جو الفت ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ اصل ذمہ داری بھی فرش عزا نہیں ہے، اصل ذمہ داری وہ ہے کہ جو بیوی چاہتی تھی، جو ہدف تھا، مقصد تھا۔ فرش عزا وہ ذمہ داری ہے کہ جو اصل ذمہ داری سے پہلے والی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر یہ فرش عزا نہیں بچھے گا تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ بیوی کیا کہہ رہی ہیں، بیوی سے متعلق جو لیکچر ہے، جو باتیں ہیں، وہ ہم تک کیسے پہنچیں گی؟ بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے فرش عزا۔ فرش عزا ہمارے دین، ہمارے جو بھی اقدار، ویلوز، اسلام کی جو لاجک، منطق، ذمہ داری، ان کو ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر کرنے کا بہترین، مضبوط ترین اور وسیع ترین ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذمہ داری کے باہر ہے، لیکن اس کام کو کر کے ذمہ داری پوری بھی نہیں ہوتی۔ درواقع فرش عزا ذمہ داریوں کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ فرش عزا یہ بتانا شروع کرتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا۔ اب اس کے سائے میں مثلاً ہم نے یہ بات مختلف جگہوں پہ عرض کی ہے اور آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی عرض کی ہے۔ صدیقہ کی شہادت کے ایام کے موقع پہ خطبہ فدق حتماً ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پچھلے سال، نہیں، وہ تو پڑھا ہی ہے پچھلے سال، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سال، ہر سال پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے کا مطلب وہی ترجمے کے ساتھ، ہر سال بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ ظاہر 3 دنوں کی مجلس میں ہم پورے خطبہ فدق کو بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر پائیں گے، ہم تو بعض جملے کی کچھ وضاحت کریں گے، کیونکہ وہ صرف پڑھ کے سنانا تو مقصد نہیں ہے۔ تو ہم بعض جملوں کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ بیوی نے کس طریقے سے ہم کو ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن پورے خطبہ فدق کو پڑھنا، اور اگر ممکن ہو سکے تو کہیں سے اس کی شرح، کہیں سے اس کی وضاحت، جو بھی اس میں اہم پوائنٹس ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ در واقع وہاں خطبہ فدق میں بیوی نے ہم کو بتایا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا۔ یہ پہلا پوائنٹ مقدمے کا، کہ بیوی نے جو ہم کو ذمہ داری بتائی ہے فرش عزا سے حاصل ہوگی۔ فرش عزا پہ آئیں گے تو بیوی کے خطبات، گفتگو معلوم ہوگی۔ جب خطبات اور گفتگو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ بیوی ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ہم
فرش ازا تو بچھائیں، اور چونکہ ہم کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور نہیں معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو شاید کہیں انجانے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہی چھوٹ جائیں، وہ ذمہ داری ہی پائمال ہو جائے۔ جو اصل مقصد ہے وہ انشاءاللہ جب ذمہ داریوں کی بات ہوگی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ احساس ہوگا۔ لہذا وہ اصل ذمہ داری کا جاننا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ مثلا بی بی نے جس طریقے سے دین کی گفتگو کی ہے، اصل تو یہی مسئلہ تھا نا کہ دین کی حاکمیت۔ اب یہ بات آئے گی انشاءاللہ، ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ یہ اس وقت ہمارے اصل موضوع میں نہیں ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ کی تحریک اس پوائنٹ سے خالی ہو بھی نہیں سکتی، لہذا اس کے بغیر بات مکمل بھی نہیں ہوگی۔ دین کی حاکمیت یہ ہم نے بات کہی تو اس کی مثال بھی دے دیں تاکہ بات کی طرف متوجہ ہو۔ اب مثلا کہیں پہ ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جہاں پہ خطیب کے اوپر پابندی لگائی جائے، ذاکر پہ یا عالم پہ پابندی لگائی جائے بالفرض، ایسا ہے نہیں یہاں پہ، ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کوئی شکوہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں بالفرض، لیکن ہوتا ہے، انکار نہیں کر سکتے کہ کہیں نہیں ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا۔ جن جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پابندی لگائی جائے، یہ پڑھیے گا، یہ نہیں پڑھیے گا، ایسا ویسا یہ وہ، تو اب کس کی حاکمیت ہوئی؟ دین کی حاکمیت ہوئی یا بانی مجلس یا جو بھی ادارہ ہے اس کی حاکمیت ہوئی؟ دین کی حاکمیت تو نہیں رہ گئی نا۔ اور بی بی کا قیام کس لیے تھا؟ دین کی حاکمیت کے لیے تھا، تو دین کی حاکمیت ہی تو پائمال ہو گئی۔ کس چیز میں پائمال ہوئی؟ اسی پروگرام میں جو بی بی کی یاد میں منایا گیا، منعقد کیا گیا۔ کرنے والے عین ممکن ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں، لیکن انجانے میں بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، اور شاید یہ معلوم نہ ہونے والی غلطی عمدی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم کو معلوم کرنا ہے، یہ تو ایک دم کامن سینس کی چیز ہے نا، بہت بیسک لاجک ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ بی بی کا قتل کہیں بھی ہوتا ہے نا، مثال طور پہ آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کیسے ہوا؟ فلاں آدمی کا قتل کر دیا گیا، کیوں کیا گیا؟ فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں علت کی طرف؟ صدیقہ طاہرہ کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، صدیقہ طاہرہ دربار میں گئیں، یہ ہوا وہ ہوا، آپ نے مرثیہ پڑھا، فلاں فلاں ساری چیز دروازہ، ہر چیز کے پیچھے ایک کیوں ہے کہ نہیں؟ اس کیوں سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے تو وہ غافل ہے اور بدترین غفلت کا شکار۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ پیدا ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی، ابھی بھی مثلا کورونا میں اللہ مغفرت کرے جو لوگ ہمارے درمیان تھے اور اب نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ایک مہاماری تھی، ایک مشکل تھی، اتنے لوگ، لیکن پھر بھی کسی کے انتقال کی خبر تو آدمی یہ پوچھتا ہے کیسے انتقال ہوا؟ بہرحال امکان ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن۔ تو یہ کیوں اور کیسے کا سوال، علت کا سوال، ریزن کا سوال، ہمیشہ یہ انسان کے صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے، انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، سوچنے کی طاقت ہے۔ تو اتنے بڑے حادثے کے پیچھے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی یہی نہ سوچے کہ کیوں ہوا ایسا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں سے یہ کیوں کی بات آئے گی، یہ کیوں کی بات سیدھے ہم کو لے آ کے ذمہ داری تک پہنچائے گی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اس ذمہ داری کی بات تک نہیں اور اس کی سطح تک نہیں پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہی پروگرام اس چیز کا باعث بن جائے کہ بی بی کے اہداف و مقاصد کو پائمال کر دے۔ یہ سے مطلب نہیں کہ یہاں والا مقصد یہ کہ جو بھی بی بی کے نام پہ عموماً اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر انسان ذمہ داریوں کو محسوس کر رہا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہی کیا اور کیوں اور احساس ذمہ داری انسان کے شعور کو بلند کر کے اس کو بصیرت تک پہنچانے لگا۔ اسلام اس پرفیکٹ سسٹم کا نام ہے کہ جو اپنے فالو کرنے والوں کو بہت آسانی سے بصیرت دے دے۔
بس ہم کو ذرا سا اسلام کو اپنا لینا ہے، فالو کر لینا، مان لینا۔ صدیقہ نے کہا نہیں کہ تمہارے لیے ہماری اطاعت نظام ہے، سسٹم ہے، یہی خطبہ فدق کا جملہ، وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت ملت کے لیے سسٹم ہے، نظام ہے۔ اس نظام پہ عمل کریں گے تو ہم خود بخود غفلت سے دور ہو جائیں گے، بصیرت تک پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں پہ گفتگو ذمہ داری کی ہوگی، احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، ذمہ داریوں کو پہچاننے کی بات آئے گی، وہیں سے انسان بصیرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا، غفلت سے دور ہو جائے گا، اس کا شعور بلند ہوتا جائے گا۔ یہاں پہ ایک پوری گفتگو ہے شعور کو لے کے، ابھی اگر بات آگے آئی تو ہم وضاحت کریں گے، ورنہ بہرحال ایک حد تک ہم دو جملے کہہ دیں۔ باطل حکمران اور باطل اقتدار نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عوام کے شعور کو کچل دیا جائے، کیونکہ جب تک وہ عوام کے شعور کو نہیں کچلیں گے اس وقت تک، چونکہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ ناقص ہے، باطل کبھی کامل نہیں تھا، ہمیشہ ناقص تھا، حق ہمیشہ کامل رہا۔ تب یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ کامل کو چھوڑ کے ناقص کو اپنائے گی؟ کامل اور ناقص سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے جوان کمپلیٹ کامل، ناقص جو کمپلیٹ نہ ہو، انکمپلیٹ۔ تو کون سی عقل مند عقل کہے گی کہ اس کو جو ہے وہ کامل کو چھوڑ کے ناقص کو اپناؤ؟ آپ کو مثلاً گاڑی چاہیے، ٹیکسی چاہیے، تو اب ایک ٹھیک ٹھاک ہے، پرفیکٹ کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر مثلاً دو پہیے نہیں ہیں، تو کون عقل مند انسان وہ بغیر پہیے والی گاڑی کو اپنائے گا؟ ہر آدمی یہی جو کمپلیٹ ہے، جو مکمل ہے، اس کو اپنائے گا نا۔ لیکن آج کل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، لوگ ناقص کو اتنی اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ لاشعور لوگ اس ناقص کو کامل سے بہتر سمجھنے لگتے ہے کہ نہیں؟ ایسا زمانہ ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ، ایڈورٹیزمنٹ کر کے فالتو چیزیں بھی بڑی بنا دی جاتی ہیں۔ وہ ہے نہیں مشہور جملہ کہ ایڈورٹیزمنٹ کر کے گدھوں کو بھی شیر بنا دیا جاتا ہے بھی بعض نگاہوں کے سامنے۔ تو باطل کی پالیسی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے شعور کو کچلے۔ جب تک لوگ اندھے نہیں ہوں گے، لاشعور بے شعور نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ باطل کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ اتنا شعور کچل دے کہ ان کے اندر سے کامل کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لی جائے، پھر ناقص کو اچھا بنا کے پیش کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، ائمہ اطہار کے ہوتے ہوئے، لوگوں نے غلط لوگوں کا اپنا حکمران مانا، اور آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کی ایک پالیسی رہی ہے، اور اسی لیے لوگوں کو ایسی چیزوں سے روکا جاتا ہے کہ جو ان کے شعور کو بلند کر۔ آج بھی دیکھیں جو ہمارے یہاں کی حکومت ہے، ان کا جو بہت سے پلر ہیں، بہت بڑا پلر اندھ بھکت ہے نا، ان کے شعور کو کچلا گیا ہے، اور اس شعور کو کچلنے کے لیے بہت بڑا کام کس کا ہے؟ میڈیا کا۔ میڈیا نے شعور کو پست کیا ہے، بہت ہی غلط باتیں، نیگیٹو چیزیں، کوئی بھروسہ ہے میڈیا کا؟ نہ کچھ بھی بول دیتا ہے۔ کتنی تو باتیں ایسی ہیں جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، البتہ سارا میڈیا نہیں، لیکن اچھے خاصے چینلز ایسے ہیں کہ جو عوام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کامل کو البتہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کامل کو ہی ہے، کیونکہ ہم کسی، لیکن بہرحال ایک بہتر کو جو ہے چھپا کے بدترین کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، لوگوں کے شعور کو پست کیا گیا، اور ابھی بھی چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ، اگر ہم اپنے شعور کو بلند نہیں کریں گے، وسیع نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم کامل کو نہیں پہچان پائیں گے، ناقص کے معاملات میں پھنس جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ افراد کہ جو مراجع کرام کے ہوتے ہوئے بھی ایرو غیروں کی باتیں مان لیتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک کمپلیٹ شخصیت ہمارا موجود ہے، مرجعیت موجود ہے، جس کے پاس اتنا علم ہے، سب کچھ ہے، ان کے مقابلے میں کسی بھی سڑک چھاپ کی بات کو مان لیتے ہیں؟ کوئی تقابل ہے؟ کوئی بھی ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد نظام ولایت فقیہ پہ سوال اٹھا دیتا ہے، دونوں میں کوئی تقابل ہے؟ نہیں۔
مشکل اس ماننے والے کی ہے، چونکہ اس کا شعور پست کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اتنی عظیم شخصیتوں کے مقابلے میں ایرے غیرے کی بات کو مان لے۔ یہ ایک پورا کھلواڑ ہے، پورا سسٹم ہے باطل نظام کا، باطل حکمرانیت کا، باطل سسٹم کا۔ یہ کل بھی تھا، باطل حکم آج بھی ہے، الومیناٹی ہو چاہے وہ MI6، ان کا بہت بڑا کام یہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اسی پہ ان کی منحصر ہیں اور ڈیپینڈ ہیں۔ تو اب اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پہچانیں گے تو ہمارا شعور بلند ہوگا۔ اسی لیے یہ جو ان کے تار ہماری قوم کے اندر ہے، الومیناٹی کے، MI6 کے، یہ ساری چیزوں کے، وہ آ کے ہم کو انڈائریکٹ یا بعض اوقات ڈائریکٹ یہ میسج دیتے ہیں کہ کیا ذمہ داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، چھوڑ دو ذمہ داری کو، بس خالی رو لو کافی۔ ابھی نہیں کہہ رہے نہیں رو، یہ ہم تو بلکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کی ہی بات کہاں ہے کہ رو، کسی سے کہا جاتا ہے کہ رو؟ کبھی سنا آپ نے مصائب میں کسی نے کہا ہو کہ بھائی ہم مصائب پڑھ رہے ہیں اب آپ روئیے؟ یہ تو فطرت کی چیز ہے۔ کیا یہ بھی وقت آ گیا کہ ہم شیعوں کو بیٹھ کے یہ بتائیں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کہ بی بی پہ مثلا دروازہ گرایا گیا، یہ مصیبت ہے، آپ روئیے اس پہ؟ یہ کوئی کہنے کی چیز ہے؟ یہ تو ہمارے عشق کا، ہمارے محبت کا نتیجہ ہے کہ جب ہم کو ان سے محبت ہے تو ذرا سی بھی تکلیف سن کے ہم رونے لگیں گے۔ لیکن آیا صدیقہ طاہرہ کا ہم سے سوال صرف اتنا ہی ہے؟ اس چیز کو اگر ہم خود کیوں نہ، یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں، مسائل کیوں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں؟ یہ معاملات، یہ مشکلات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے دور ہو گئے۔ جب ہم قرآن سے اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے دور ہو گئے ہیں تو جو بیچ میں خلا ہے، اس خلا میں باطل کو گھسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمارے درمیان جو چیز رائج ہیں اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے دلیل اس کی آیت ہے یا حدیث؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی، صدیقہ طاہرہ، پھر ہم اسی بات کو کہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ خطبہ فدق کو ہر آدمی خود اپنا امتحان لے، ہم پوچھ نہیں رہے، سوال نہیں کر رہے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو یہ عجیب بات نہیں ہے۔ اتنے زور و شور سے صدیقہ کے شہادت کی باتیں ہیں، اتنا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اتنے افراد ہیں، اچھی چیز ہے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے، اضافہ کرے، لیکن جو اصل میٹر ہے جس کے لیے ہے اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہی جو خطبہ فدق ہم نے نہیں پڑھا، جو اس کی جگہ خالی رہ گئی، اس جگہ کو آ کے باطل نے پر کر، جب باطل نے پر کیا تو اب ہم اتنا حق سے دور ہو گئے اور اس نے ہم کو دور کر اور مزید کیا۔ یہی مسئلہ ہمارا کربلا سے متعلق ہے۔ کربلا کو لے کے جو اتنے مسائل و مشکلات ہمارے درمیان ہیں، صلوات میں محمد والے محمد، ایک صلوات اور کربلا کو لے کے جو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ، اس کا ریزن ہی یہی ہے۔ ہر آدمی خود اپنا امتحان لے کہ ہم کو امام حسین علیہ السلام کے کتنے اقوال یاد ہیں، یا یاد کا مطلب یہ نہیں کہ رٹے ہوئے ہوں، نہیں، معلوم ہے ہم کو، مثلا ترجمہ معلوم ہو، ہم کو یہ تو معلوم ہو کہ ہمارے امام نے ہم سے یا ہمارے لیے کیا کہا۔ اگر معلوم ہے تو ہم اور ہمارے مولا اس حد تک نزدیک ہیں، اب بیچ میں باطل نہیں گھس۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اپنے مولا سے دور کر لیا، کیونکہ یہاں پہ جسمانی قربت تو نہیں ہے نا، یہاں پہ نظام میں سسٹم کی قربت ہے، یہاں پہ اقوال کی قربت ہے، کردار کی قربت ہے، سیرت کی قربت ہے۔ اب اگر یہ قربت نہیں ہوئی، اس میں ذرا سی بھی جگہ پیدا ہو گئی، تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ باطل آ کے قبضہ کرے گا اور آہستہ آہستہ ہم کو دور۔ لہٰذا یہاں پہ انسان ائمہ کے اقوال کو معلوم کر کے اس حد تک نزدیک ہو جائے کہ باطل کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ ملے، بہت سارے مشکلات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ صدیقہ طاہرہ کے جس
قول پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دیں اور پھر بعض پوائنٹ ابھی مقدمتاً باقی ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ صدیقہ طاہرہ نے خطبے کو الگ الگ لوگوں نے اپنے اعتبار سے، عام طور سے جو بہت جگہوں پہ دکھتا ہے، وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے میں حمد و ثناء الہی ہے، دوسرے حصے میں جو عوام تھی اس کے طرف بی بی نے رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد بہت واضح، انتم عباد اللہ، تم اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں۔ ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بی بی ہم سب سے مخاطب ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کا مجمع نہیں تھا کہ جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایک چیز اور بیچ میں عرض کرتے چلیں اس پوائنٹ کے شروع کرنے سے پہلے، صدیقہ طاہرہ جس اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں، اس اصلاح میں بہت کم ان لوگوں کا حصہ ہے کہ جن کو ہم کھلم کھلا بے دین سمجھتے ہیں، جیسے مثلا شرابی ہے، جواری ہے، چور و چکا ہے، اس کا بہت کم حصہ ہے۔ اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے تب بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں۔ زیادہ تر اس طبقے کا حصہ ہے کہ جس کا عمل دخل ہوتا ہی دین میں۔ مثلا جیسے ابھی ہم نے حاکمیت دینی کی بات کی کہ کسی مسئلے میں دین حاکم ہے، ایک مجلس کی۔ ابھی آپ کہیں مجلس میں کہاں سے حکومت آ گئی؟ نہیں آئی مجلس میں حکومت، اس طریقے سے آئی کہ مجلس سے متعلق ایک آدمی فیصلہ لے گا کہ مجلس میں کیا پریزنٹ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ دین کی روشنی میں ہے تو دین کی حاکمیت ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ دین کو کنارے کر کے واہواہی، پبلک، بھیڑ، ان چیزوں کی روشنی میں ہے، تو اب جو آدمی یہ فیصلہ کر رہا ہے اور اس کو تھوپ رہا ہے اس کی حاکمیت ہے، دین کی حاکمیت نہیں۔ اب یہ مجلس کا در واقع مس یوز ہو رہا ہے، مجلس کا غلط استعمال ہو رہا ہے ذاتی مفاد کے لیے۔ صدیقہ طاہرہ کی گفتگو کا جو حصہ ہے اور جو آپ کے اصلاح کی گفتگو ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ایسے طبقے سے ہے کہ جو دین کے کام تو کرتا ہے لیکن اس سے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشکل، کیونکہ دین کی جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ شرابی جواری سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں، ایک بچے سے بھی پوچھ لیجیے بیٹا شرابی کیسا ہوتا ہے، کہ بہت بیکار ہوتا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کی تربیت بتا دیتی ہے۔ لیکن وہ چہرے کہ جو عوام الناس کے سامنے دیندار دکھائی دیتے ہیں اور ذاتی مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، ان کو پہچاننا اور ان سے دین کو بچانا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور در واقع حقیقی دینداری ان سے ہی بچنا۔ اگر ان سے ہم نے دین کو نہیں بچایا تو ہماری دینداری کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا استحصال ہوگا، مس یوز ہوگا، آنے والی نسلیں اسی کو دینداری سمجھیں گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دین کو لے کے لوگوں کے ذہن میں ایک تصور کیا ہو گیا، دین جس سے ہمارے گھٹنے کے درد ٹھیک ہو جائے، دین جس سے ہم کو مثلا کاروبار مل جائے، دین جس سے ہم کو فلاں مل جائے، یعنی مادی ضروریات پوری ہو جائیں، دنیاوی ضروریات پوری ہو جائے۔ اگر دین کو ہم نے مادیات اور دنیاوی ضروریات میں محدود کر لیا ہے تو خوب اس کا مطلب کہ ہم اصلاً دین کی ابھی اصل جو بنیادی تعریف ہے وہ بھی نہیں سمجھ پائیں، بیسک تعریف نہیں سمجھ پائیں۔ صدیقہ طاہرہ کا جو اصلاح والا جنبہ ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ ہے۔ جو حکومت قائم ہوئی تھی، یہ حکومت ایسا نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم دین کے مقابلے میں ایک حکومت قائم کر رہے ہیں۔ اگر وہ کاش ایسا کہہ دیتے، بہت زیادہ مسائل آسان ہو جاتے، حل ہو جاتے۔ انہوں نے یہ پریزنٹ کرنے کی، یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسی رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی سلسلہ حکومت اور خلافت کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ یعنی دین کے نام پہ، خلیفۃ المسلمین، دین کے نام پہ۔
صدیقہ طاہرہ یہ چاہتی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ وہ پہچانے کہ دین کے نام پہ ہر وہ آدمی کی جو دین کے لیے کچھ دو چار قدم بڑھا دے اس کو حاکم نہیں بنایا جائے. غلط فہمی ہے. اور آج ہمارے یہاں ایسی بہت ساری پرابلم ہے. ہم نے اپنے یہاں اس بات کی مثال دی تھی اور ابھی پھر یاد عبرتاً سے، ہم کو شخصیات سے اور واقعات سے مطلب نہیں ہے. ایک شخص تھا کسی شہر، ہم شہر کا بھی نام نہیں لیں گے، ہم صرف عبرت کے لیے بات کو پیش کریں. ایک شخص تھا جس کا پیشہ بہت اچھا نہیں تھا، بہت ذلیل پیشہ تھا، بہت ہی بدنام پیش کام تھا. انکم شاید زیادہ تھی، تو وہ بہت سی جگہوں پہ مذہبی اسٹیج پہ دیکھا گیا. بعض اوقات بعض شاعروں کے ساتھ، بعض اوقات بعض خطیبوں کے ساتھ، بعض اوقات بعض علماء کے ساتھ. اگر آواز آ رہی ہے تو مثلاً ہم لوگ کنٹینیو رکھیں. آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ ہو گئی صحیح. ٹھیک. تو مختلف جگہوں پہ دیکھا گیا. وہ کچھ دن بعد پولیس نے اس کو پکڑا. ظاہر سی بات ہے پولیس نے بھی جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا ہوگا نا، پولیس کو تو پہلے سے معلوم ہوتا. اور ایسے بھی بہت سارے مجرم تھے، وہ پولیس کی کچھ ڈیمانڈس ہوگی نہیں پوری. بہرحال جو بھی ہو، اب جب پولیس نے پکڑا اور اتنے بدنام اس میں پکڑا گیا تو اب ہر آدمی صفائی دے رہا ہے کہ نہیں وہ تو یہ مسئلہ تھا، وہ تو وہ مسئلہ تھا. ہمارا یہاں پہ سوال یہی ہے کہ آیا ان اسٹیج پہ جو اس شخص کو لایا گیا ہے وہ اس کی دینداری کی بنیاد پہ لایا گیا ہے یا اس کی مالداری کی بنیاد پہ لایا گیا ہے؟ مذہبی اسٹیج پہ افراد کو ان کی دینداری کی بنیاد پہ آنا چاہیے، مالداری کی بنیاد پہ نہیں آنا چاہیے. مشکلات یہیں سے ہوتی ہیں، پرابلم یہیں سے ہوتی ہے. اور آج اس چیز نے ہمارے دین کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیپچر کر لیا. بعض اوقات دین بھی جو ہے وہ انہی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. خوب بات کو پھر سمیٹیں تو اصل جو اصلاح کا پہلو ہے وہ یہیں پہ ہے کہ جہاں پہ ہم مذہبی ہم اس بات کو بھی فی الحال اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز کی بات ہوتی ہے. اور ابھی جو باتیں ہم آج بھی انشاءاللہ اگر پیش کر سکے تو آج اور اس کے بعد بھی پیش کریں گے، ان سب کا تعلق اسی سے ہے کہ جہاں پہ ہم مذہبی ایکٹیویٹی انجام دیتے ہیں. صدیقہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا. خوب ایک پوائنٹ اور مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، اس لیے کہ یہ باتیں اگر پہلے سے عرض ہوں گی تو جو باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں آگے اس کا ایک وسیع مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلام کو پیش کیا تھا، رسول کی ایسی فکر نہیں تھی کہ ہم کو ایک شہر میں حکومت قائم کر لینا ہے، ایک ملک میں حکومت قائم کر لینا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ حکومت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا جائے اپنے بھاڑ میں. نہیں، یہ مسئلہ حکومت کا تھا ہی نہیں. حکومت تو راستہ تھا. رسول کا مقصد تھا معاشرے میں، دنیا میں اصلاح کرنا، جس کے لیے حکومت ضروری تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت ایک شہر اور ایک ملک سے شروع ہوتی ہے، وسعت پیدا کرتی ہے. لہذا رسول کے زمانے میں اس نے حکومت نے، اسلام نے وسعت پیدا کیا اور مختلف جگہوں پہ پھیلتا گیا. اور رسول کے بعد جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ ابھی یہ ہم کو حق نہیں مل رہا ہے تو بعنوان مشیر، ہے نا، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، گفتگو ہے یہ کہ مولا کائنات کیوں آگے آئے، کیا مسئلہ ہے. بعنوان مشیر حکومت میں داخل ہوئے اور مشورے دیتے رہے تاکہ اسلام کو نقصان نہ ہو اور جتنا ہو سکے فائدہ پہنچائے. اور مولا کائنات کے مشورے سے اسلام نے کافی وسعت پیدا کی اور بہت سی جگہوں پہ اسلام پھیلا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اسلام نہیں رہ گیا تھا کہ جس کو ہم خالص رسول کا اسلام، تو مشکل وہاں سے پیش آ گئی. در واقع اسلام آیا تھا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن جہاں سے اسلام میں ایک مشکل داخل ہو گئی تو اب وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو پہلو ہے وہ تھوڑا کم رنگ ہو گیا، کمزور ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب مشکلات بڑھتی گئیں آہستہ آہستہ. اتنی مشکلات بڑھتی گئیں کہ جب مولا کائنات کے سامنے دوسرے مرحلے کے بعد حکومت آئی تو مولا نے انکار کیا، اس لیے کہ قانون کو پائمال کرنے کی بات ہو رہی تھی. لیکن جب تیسرے مرحلے کے بعد حکومت آئی کہ جس وقت امام علی نے قبول کیا، اس وقت بھی علی قبول نہیں کر رہے تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ امام علی منع کر دے. امام علی تکلفاً نہیں کہہ رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے.
تکلف نہیں کرتے امام علی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، غلط بیانی تھوڑی کریں گے، نہیں تم لے جاؤ جو تم کو مناسب لگے، ہم وہی، جیسے ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر تو عہدہ نہیں تھا وزارت کا، لیکن وہ جو مشورے دے رہے تھے اس کے ذریعے سے ہم ویسے ہی مشورے اور وزارت کے ذریعے سے جو ہے ہم خدمت کرتے رہیں گے، تم جاؤ کسی اور کو دے دو گے، یہ تکلفاً تھوڑی کہہ رہے تھے امام علی۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ علی جیسی ذات کو یہ کہنا پڑا۔ یہ مصیبت ہے ہمارے لیے اگر ہم محسوس کر سکیں، یہ مصائب کے جملے ہیں علی کے، یہ صدیقہ کے مصائب کے جملے ہیں اگر ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ امام علی کا منع کرنا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ حالات، اور پھر حالات خراب ہوتے ہوتے یہ جو آج حالات دنیا کے اتنے خراب ہیں، چاہے وہ باطل حکومتوں کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ باطل حکمران کے ذریعے سے ہوں، چاہے پھر وہی ایلومیناٹی، چونکہ وہ شیطان ہے آج کا اصل، سارے باتیں جو بھی خرابیاں آج پلٹتی اسی طرف ہے۔ اس کی بنیاد اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو اسی وقت پڑی تھی جب مولا کائنات ان کا حق چھینا گیا۔ اگر ہم آج کے اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مشکل کی بنیاد کو پہچانیں، اس بنیاد کو کاٹنے کی کوشش کریں، مشکل حل ہو جائے۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں کہ ہو نہیں سکتا۔ اب وہ پھر ایک الگ موضوع ہے کس طریقے سے، در واقع وہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک جو سینٹرلائز حکومت ہے وہ پوری دنیا کے اس مشکل کو حل کرے گی، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور اگر ہم صرف مسلمانوں کی مشکل کے بارے میں بھی سوچیں تو مسلمانوں کی بھی مشکلیں وہیں پلٹتی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کے اس خطبے اور تحریک کو سمجھنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ بی بی نے اپنے خطبے میں مشکلات کے حل کو بیان کیا۔ اگر بی بی کے اس خطبے کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے تو آج کی عالم انسانیت کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور آج کی مسلمانوں کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ در واقع ہماری ان مشکلات کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایسا بٹھا دیا گیا ہے کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک سائیڈ کی چیز ہے، بیسک چیز نہیں ہے، کوئی بنیادی چیز نہیں ہے، اسلام سائیڈ کی چیز ہے۔ یعنی ہمارا در واقع اسی کے نام تو ایمان ہے نا، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ در واقع جو ایمان کی شکل ہونی چاہیے اسلام پہ وہ نہیں ہے کہ ہم اس حیثیت سے اسلام پہ ایمان رکھتے ہوں کہ یہ وہ سسٹم ہے کہ جو ہم کو ہر مشکل سے نکال سکتا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب مشکل میں پھنستے ہیں یا جب ہم اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طریقے سے عمل کریں گے تو ہماری یہ مشکل حل ہوگی۔ ہم یعنی یوں کہا جائے کہ اپنی فکر کو اسلام کے اوپر تھوپ دیں۔ یہ چیزیں مشکل کا حل نہیں ہے، یہ چیزیں مشکل ساز ہوتی ہیں، پرابلمز کریٹ کرتی ہیں۔ تو بہرحال اگر آج کی جو عالم انسانیت اور مسلمانوں کی مشکلیں ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو صدیقہ طاہرہ کے اس روش اور طریقے اور آپ کی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ بی بی کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے بندوں، اب اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بندگان خدا یہ عام معنی میں ہے، خاص معنی میں ہے، حقیقی معنی میں ہے، لیکن یا جس معنی میں وہ لوگ عرف عام میں کہتے تھے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، ابھی اس کا موقع یہاں پہ نہیں۔ انتم عباد اللہ، تم اے اللہ کے بندوں، نصب و امر ہی و نہی، تم اللہ کے امر و نہی کے ذمہ دار۔ صدیقہ طاہرہ کے اس خطبے کی روشنی میں اگر ڈائریکٹ ہم دیکھیں، ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں نہیں بیان ہو سکتی 3 دن میں، ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ اگر یہ بھی ہم چاہیں کہ صرف خطبے کو خالی ایسی عبارت پڑھ کے بیان کر دیں تب بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ الفاظ کی حد تک تو بیان ہو جائے گی شاید، لیکن جو مفہوم کی بنیاد پہ وضاحت ہے وہ نہیں بیان ہو پائے گی ساری ذمہ داریاں۔ لیکن ہاں، گفتگو سے اور الگ الگ ان چیزوں سے وہ جو باتیں آئیں گی وہ کچھ باتیں انشاءاللہ عرض ہوں گی
لیکن اصل یہ ہے کہ آپ جا کے اس خطبے کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد غور و فکر کر کے دیکھیں. در واقع اب اس معاملے کو یوں سمجھیں کہ صدیقہ طاہرہ نے ہم سے کہا. یہ جو تصور ہوتا ہے نا، کہا ہے لوگوں سے، ایک ہم بھی ہیں، نہیں، ہم سے کہا ہے. اپنے کو سوچے. اور ایسے ہی بی بی نے ہر ایک سے کہا، بی بی نے ہم سے کہا ہے. ہمارے اندر اس بات کا اشتیاق ہونا چاہیے کہ صدیقہ طاہرہ نے ہم سے کیا کہا، بی بی ہم سے کیا چاہتی. یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے حوالے کی ہیں اور ہم کو آج تک اس بات کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم دیکھیں کہ بی بی نے ہم کو کیا ذمہ داری دی. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کو اس بات کی فرصت ہی نہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کہ بی بی نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم سے کیا چاہا. خوب، جو سب سے بنیادی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بھی اسی کی مثال میں ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فرش ایسا بچھاتے ہیں اور جو ہدف ہوتا ہے وہی پائمال ہو جاتا ہے. نہیں معلوم آپ نے سنا کہ نہیں سنا، بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ جو مجلسیں ہیں محرم کی، یہ اس میں آپ زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تبلیغ کی باتیں مت کیجیے، اس میں فضائل بیان کیجیے. اب پتہ نہیں یہ تبلیغ و فضائل دو الگ چیزیں کب سے ہو گئی. یہ واقعی کوشچن مارک ہے. در واقع ہم تو فضائل کی ہی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. امر بالمعروف کا مطلب کیا؟ فضائل کی طرف دعوت دینا. نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ فضائل کے اگینسٹ میں جو چیزیں ہیں ان سے روکنا. تو یہ فضائل سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، ان کے بیان اور جو پیش کیا جانا چاہیے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ صرف فضائل کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اور فضائل دونوں چل تو ساتھ رہیں لیکن الگ الگ ہیں. اہل بیت میں یہ ہے، 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 اہل بیت میں. ہم بیٹھ کے واہ واہی کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا. اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، اہل بیت میں یہ ہے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم میں یہ ہونا چاہیے. یہ ہو گیا امر بالمعروف. اہل بیت میں یہ نہیں ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، لہٰذا ہم میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گیا نہی عن المنکر. صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ تم بندوں، اللہ کے بندوں، تمہاری ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک پوری داستان ہے، پوری گفتگو ہے، ایک کمپلیٹ موضوع ہے کہ جس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اشرح اور بھی وسیع موضوع ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان آیتوں سے جس نے ڈائریکٹ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بات کی ہے. اور بہت بنیادی چیز آپ دیکھیے، ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جو قیام ہے، در واقع یہی کنٹینیو ہوا ہے کربلا میں. سنا کہ نہیں سنا ایسا؟ یہی چیز تو ہے نا، موضوع یہی. تو خود سرکار سید الشہداء نے بھی جو اپنی گفتگو کی ہے، چاہے وہ پہلی وصیت ہو چاہے بیچ میں، اکثر جگہوں پہ اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی. بہت زیادہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس پہ ہمیں بات نہیں، میں صرف ذمہ داریوں کے حساب سے، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے چونکہ وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور شاید رات میں کرفیو ہے، یا بہرحال مناسب نہیں. قرار یہ ہوا تھا کہ جلدی شروع ہوگی ٹائم پہ اور ٹائم پہ ختم کر دیں گے تاکہ لوگ وقت کے اندر اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. لہٰذا گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے جلدی ختم کریں گے. انشاءاللہ کل سے برادران وقت پہ آئیں گے تو تھوڑا زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا. سرکار سید الشہداء نے بھی کیا جگہ جگہ پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی گفتگو کی ہے. صدیقہ طاہرہ نے ذمہ داریوں کی جو گفتگو کی ہے وہاں پہ اگرچہ جو اس سے پہلے والے حصے میں اللہ سے متعلق بات ہوئی توحید سے، تو وہ بھی ذمہ داریوں سے ہٹ کے نہیں ہے، اور اتنا وسیع وقت نہیں ہے کہ ہم اس اینگل سے ذمہ داریوں کو بیان کریں. لیکن جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اے اللہ کے بندوں، وہاں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، سب سے پہلے جو پوائنٹ بی بی نے اٹھایا ہے کہ تم اللہ کے بندوں نصب امرہ و نہی، امر الہی اور نہیں یہ پروردگار کے ذمہ دار اور مسئول ہو، تم سے سوال کیا جائے گا. اس میں کس سے؟ جو لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم سے نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہم
ذمہ داری کے اس پہلو سے مستثنا ہیں، الگ ہیں۔ کون سا امر بالمعروف کی بات کر رہی ہیں صدیقہ؟ کس نہی عن المنکر کی بات کر رہی ہیں؟ جہاں پہ اسلام کے نام پہ اسلام کا استحصال ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے۔ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو ہم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بہت محدود دائرے میں دیکھتے ہیں۔ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، اس کو منع کر دو، نہی عن المنکر ہو گیا۔ نمازی نہیں ہے، نماز کے لیے بلا دو۔ البتہ ہم یہ نہیں کریں کہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، نہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، نہ کبھی کسی عبادت کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ نماز تو بہت بنیادی چیز ہے، یہ قبول، سارے اعمال قبول، بہت یعنی فلسفہ نماز میں جائیں تو پورا دین اس میں سمٹا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی نماز دین کا ایک حکم ہے، روزہ دین کا ایک حکم ہے، حج دین کا ایک حکم ہے۔ صدیقہ طاہرہ یہاں پہ جس اینگل سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کر رہی ہیں، وہاں معاملہ پورے دین کے خطرے میں پڑنے کا فرق ہے دونوں میں۔ ایک مرتبہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا گوڈاؤن ہے، ایک آدمی کی دکان ہے، ایک چور آتا ہے اور خاموشی سے ایک سامان اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا ہے، کبھی آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیسہ 2-4 نوٹ اٹھا کے جیب میں رکھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو آپ کی پوری دکان ہڑپنا چاہتا ہے۔ آپ کس سے پہلے مقابلہ کریں گے؟ اگر دکان کا وجود باقی رہ جائے تو یہ سامان تو بعد میں بچایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سامان بچا لیا، وجود دکان کا ختم ہو گیا۔ آپ کا یہ گھر ہے، ایک آدمی ایک ایک سامان لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ایک آدمی پورے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کون زیادہ خطرناک ہے، جو گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے یا جو ایک ایک سامان چوری کرنا چاہ رہا ہے؟ آج جو اسلام کی پرابلمز ہے، ہم کو ان چھوٹے معاملات میں اتنا بزی کر دیا گیا ہے، اور یہ چھوٹے معاملات کی بھی الگ ایک داستان ہے۔ بعض اوقات وہ چیزیں کہ جن سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اس کا آپ توجہ کریں تو دیکھیں اسلام میں کہیں ذکر بھی نہیں ہے، اسلام نے شاید منع بھی نہیں کیا ہو، کیونکہ اکثر وہ چیزیں پلٹتی ہیں ہمارے کلچر کی طرف۔ وہ ہم در واقع جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کا امر بالمعروف نہیں ہے، وہ کلچر کا امر بالمعروف ہے۔ وہ دین کا نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے، وہ کلچر کا نہی عن المنکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہم کو کلچر سے ٹکراتی نظر آتی۔ اگر دین کا بھی ہو تو یہ ایک الگ مشکل ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں کیا جائے، کیا جائے، ائمہ نے بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ اس حالت میں اس کو چھوڑ دیا، لیکن ائمہ کے لیے مولا کائنات نے بھی اس بات کو پیش کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی خطبہ منع میں پیش کیا ہے کہ جب تمہارے آباء و اجداد اور کلچر پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تم تڑپ جاتے ہو، تم اس کو برداشت نہیں کرتے ہو، تم مقابلے میں آ جاتے ہو، لیکن جب دین کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو تم خاموش بیٹھے رہ جاتے۔ یہ شکوہ ہے ہمارے ائمہ کا ہم سے، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو جس چیز کے لیے سوال اس ٹائم ہے، جس چیز کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف احکام کے حد تک نہیں ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لہذا صدیقہ کہہ رہی ہیں، ابھی وہاں پہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذمہ دار ہو۔ کس چیز کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ کیا دربار میں ان لوگوں سے تقاضا کرنا چاہتی کہ تم کھڑے ہو، ان لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دو، ان کو روزے کی دعوت دو؟ وہ ان سے تقاضا کرنا چاہتی ہیں کہ اس حکومت اسلامی کہ جس کے متعلق تم نے خود رسول سے سنا ہے کہ جہاں پہ اب اسلام کو قید کیا جا رہا ہے، اسلام کو محکوم بنایا جا رہا ہے، ہم اس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آیا تمہارے اوپر اس معاملے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے سے اپنے آپ کو لا تعلق سمجھ رہے ہو؟ کیا آج یہ مشکل نہیں ہے؟ کیا اسلام کو ہم آج قید ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسلام کے اوپر لوگوں کی حاکمیت، غلط حاکمیت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کس کی ذمہ داری؟ در واقع یہ جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے بات عرض کی کہ یہ جو اصلاح ہے یہ چور و چکوں والی اصلاح نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اصلاح ہے کہ جو دین کے معاملات میں
تو اب وہ دین کے معاملات میں کیسے مشہور ہوتے ہیں؟ وہ دین کے ہی بعض چیزوں پہ عمل کر کے بعض کو غائب کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے کہا نہیں، بعض پہ ایمان اور بعض سے انکار. یا تم نے قرآن میں بعض وہ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اب آج اس کا موقع نہیں ہے، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور بعض جملے اس کے بیان کریں گے. مشکل یہاں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب پہ عمل کر رہے ہیں. تو تم اللہ کے امر و نہی کے ذمہ دار ہو، وہ حمالت و دین ہی و وحی، اور حاملان دین و وحی ہو، دین کے حامل ہو، وحی کے حامل ہو، حمل کرنے والے. حمل کے معنی کو پہچانے سورہ جمعہ سے، کہ جہاں پہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے توریت کو حمل کیا، لیکن حمل کیا نہیں اٹھایا، لیکن حمل نہیں کیا، اپنے وجود میں نہیں، ان کی مثال گدھوں کی جیسی. دین کو لے تو لیا لیکن اپنے وجود میں نہیں اتارا. صدیقہ اس حمل کے لیے سوال کر رہی ہیں ہم سے. تم وحی کے حامل ہو، تم دین کے حامل ہو. اگر صحیح معنوں میں تم دین کے حامل ہو، تم وحی کے حامل ہو، تو تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ مثلا، اور مشکل تھی اس وقت بھی تھی اور یہ آج بھی ہے، اور اسی جگہ پہ ہم بات کو آج ختم کریں. ہم چاہتے تھے کہ اب تک ختم ہو جائے، لیکن بات تھوڑا بڑھ گیا. اس وقت بھی یہ مشکل تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ دین چھوڑ چکے تھے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں، لوگ تھے دین کے ساتھ، لیکن جو امت اور دین کا رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، جس میں انسان دین کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. جو بات شہید صدر نے امام خمینی کے لیے کہی تھی، ذوبوا فی الخمینی، خمینی میں اس طریقے سے مکس ہو جاؤ، کما ہوا ذابہ فی الاسلام، جیسے وہ اسلام میں مکس ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جیسے مثلا شربت میں شکر و پانی مکس ہو جاتا ہے. دونوں ہے، دونوں کا وجود ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا اور اسلام کا یہ رشتہ. لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں ایک، مثلا انڈے میں آپ دیکھیں زردی بھی ہوتی ہے اور سفیدی بھی ہوتی ہے، دونوں ساتھ رہتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے کہ جو دونوں کو الگ کیے ہوئے ہوتی ہے، ساتھ رہ کے بھی الگ. بعض اوقات ہمارا اور دین کا رشتہ یہی ہوتا ہے، انڈے کی زردی اور سفیدی کا، دونوں ساتھ ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی اس دائرے میں ہیں، لیکن الگ. یہاں پہ لگتا تو ہے کہ دیندار ہیں، لیکن ہوتے نہیں. کب ہوں گے؟ جب اسی کو مکس کر دیا جائے کہ زردی کا اپنا مستقل کوئی رنگ نہ رہ جائے اور وہ سفیدی میں مکس ہو جائے. جب تک ہمارا اپنا ایک الگ رنگ رہے گا اس وقت تک ہم دیندار نہیں ہوں گے. جس وقت ہم اپنے رنگ کو دین میں مکس کر دیں گے اس وقت ہم دیندار ہوں گے. جس عہدے کی اور جس نظام کی صدیقہ طاہرہ اس کے متعلق گفتگو کر رہی تھی، وہاں مشکل یہی تھی کہ وہ لوگ اپنے عہدے کے رنگ کو بالا رکھنا چاہتے تھے دین کی بنیاد، اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنی تحریک، اپنے نظام، اپنے سسٹم کو دین سے الگ رکھنا چاہتے تھے. دونوں ساتھ رہیں گے، لوگ دیندار سمجھیں گے، لیکن مکس نہیں ہوں گے. آج بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اب یہ حالات دین سے ہٹ کے تو نہیں ہوں گے کہ ایک شرابی شراب پیو کہ ہم دیندار. وہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے جو ہم نے شروع میں کہا کہ یہ اصلاح وہاں والی اصلاح نہیں ہے. یہ اصلاح ان لوگوں کی اصلاح ہے جو دین میں گھسے ہوئے ہیں اور دیندار نہیں ہے. شرابی کبھی شراب پی کے یہ نہیں کہے گا کہ ہم دیندار. جواری کبھی بھی جوا کھیلتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ ہم دیندار. اس کو معلوم ہے ہم دیندار نہیں ہیں. مشکل ان لوگوں سے ہے کہ جو دین کے ساتھ مل کے
اپنے مقام کو دین سے بلند رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہلانا چاہتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ اس پہلو کے اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آ کے اپنی مرضی کو دین کے اوپر حاکم قرار دے، دین کے اوپر لاد دے، تھوپ دے، تو اب یہاں پہ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت۔ بس ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی گفتگو کو آج ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ خطبے کو حتماً پڑھیں، بالخصوص اس دوسرے حصے کو اگر پڑھ لیں تو شاید جو بعض باتیں ہوں تو وہ نسبتاً تھوڑا سا آپ کو مانوس لگیں گی، کیونکہ آپ دیکھ کے آئے ہوں گے، پڑھ کے آئے ہوں گے خطبے کو۔ اور گفتگو بہرحال جو صدیقہ نے کہا، تو بعض اوقات جو دوسرے حصے میں بعض گفتگو ہیں تو اس سے بھی یہ مفہوم کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس خطبے کو کل تک پڑھ لیں گے تاکہ جو ہے وہ تھوڑا مزید بات جو ہے وہ مانوس محسوس ہو۔ یہ مسئلہ صدیقہ طاہرہ کے لیے اتنا سخت تھا، البتہ اس کے دوسرے بھی اور ہیں اثرات، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور بیان ہوئے ہیں دوسرے موقع پہ کہ اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو دین برباد ہو جائے گا، لہٰذا پوری طریقے سے ہم اس کو نہیں ملا کے چل سکتے ہیں، یہ غلط فہمی ہوگی کہ پوری طریقے سے ہم ملا لیں۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ جو یہ مشکلات ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ دین کو کیپچر کر کے اس کو پوری طریقے سے تبدیل کر دینا، کہ جو معاملہ آج کا متعلق ہے الومناٹی وغیرہ سے، اور وہاں بھی ہماری ہی بعض اوقات پرابلم ہے، کمپلیٹ تو نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے کمپلیٹ، لیکن بعض اوقات ہماری پرابلم ہے کہ وہ یہ پرابلم ہے کہ ہم دین کی باتوں کو چھوڑ کے ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو گفتگو ہوئی تھی ہم نے بتایا نہیں تھا کہ جب مسئلہ ہوا تھا لیڈرشپ کا، کہ ہم کس کی امامت، کس کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس کی بات کو مانیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، اسی کی امامت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دین کو ایکسیپٹ کریں گے تو دین کے سسٹم کو فالو کریں گے، ان کو قبول کریں گے تو ان کے سسٹم کو فالو کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا صدیقہ طاہرہ کے لیے اہم ہے کہ بی بی نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کی کوشش کی۔ صدیقہ طاہرہ کی مصیبت کے لیے جملہ کافی ہے کہ بی بی دربار میں، یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے بی بی کی۔ مسجد میں نامحرموں کا مجمع، اور وہ افراد کہ جن سے بی بی گفتگو کرنا نہیں پسند کرتی، ان کے سامنے بی بی کو آنا پڑ رہا۔ شاید بی بی کی مصیبت کا یہ پہلو ہم کو اس طریقے سے محسوس ہو کہ کربلا میں جس وقت یزید کی لشکر میں یزید کی مدد کرنے والے ایک پہ ایک گروہ آ رہے تھے، اسی بیچ ایک مرتبہ امام حسین کے لشکر میں بھی ایک خیام میں ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ ثانیہ زہرا نے کہا، فضہ دیکھو یہ کیسی ہلچل ہے، معلوم ہوا کہ بی بی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب نصرت کے لیے آئے۔ جب ثانیہ زہرا نے سنا کہ حبیب امام حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ فضہ جاؤ، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ کیا لگتا ہے کہ جناب حبیب خوش ہوئے؟ ثانیہ زہرا نے ہم کو سلام کہہ دیا، فخر ہے ہم کو۔ آپ کو معلوم ہے وہ روایت، جناب حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا، خاک اڑائی۔ اب یہ وقت آ گیا کہ آغازادیوں غلاموں کو سلام کہلائیں۔ یہ اہل بیت کے عظمت کی معرفت ہے کہ جو ایک فقیہ کے اندر تھی۔ عزیزان محترم، صدیقہ طاہرہ ثانیہ زہرا کے اس پہلو سے صدیقہ طاہرہ کی مصیبت کا اندازہ لگائیے کہ اگر حبیب جیسا ایک سلام کہلا دے تو ثانیہ زہرا، اگر باز معذرت ثانیہ زہرا حبیب جیسے کو سلام کہلا دیں تو حبیب جیسا منہ پہ تماچے مارے، تو اب اگر صدیقہ طاہرہ کو دربار میں جانا پڑے، نامحرموں کے بیچ میں جانا پڑے، وہ فاطمہ کی جس کو دیکھ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس فاطمہ کو دربار میں کھڑا کیا گیا۔ وہ خاتون کی جب کھڑا ہونا چاہتی ہے تو دیوار کا سہارا لیتی، وہ خاتون کی جب چلنا چاہتی ہے تو عصا کا سہارا لیتی،
وہ خاتون جب چلتی ہے تو پسلی کی تکلیف کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں کر پاتی. وہ خاتون کی جس نے اپنے مرثیے کو اس طریقے سے بیان کیا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مثلنا لیالیا. اے بابا، آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جو روشن دن پہ پڑتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جائے. اتنی مظلوم خاتون کہ جس کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا. ہاں عزیزان محترم، ایسی خاتون اور یہ ساری قربانیاں. عزیزان محترم، ہمارا عشق جہاں ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ان مصائب پہ ہم آنسو بہائیں، وہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے کہ بی بی نے جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی ہوگی وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا کہ پسلی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے. اگر ہمارا شکم کا بچہ شہید ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بابا کے دین کے اس مقصد کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.